بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ تضاد میں بتانا چاہتا ہوں اپنے جو ہمارے ایمان میں عام طور پر پایا جاتا ہے دو مثالوں کے ذریعے۔ ایک جو کہتے ہیں ہم کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حفاظت اس نے جو کی ہے وہ بندوں کے ذریعے کی ہے، بات درست ہے۔ اللہ نے جو بھی وعدے فرمائے ہیں نا کہ ہم ایسا کریں گے، ایسا کرتے ہیں، تو وہ اس کے بندوں کے ذریعے ہی ہوتے ہیں، وہ کام بندوں نے ہی کرنے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جو اس کے کام کر رہے ہیں تو وہ اس کے بندے ہیں، انہوں نے کرنے ہوتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت بندوں کے ذریعے کروائی ہے، اور حفاظ کرام جو ہیں وہ ہیں ذریعہ اس کی قرآن کی حفاظت کرنے کا۔ اوکے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب یہاں بھی یہ وعدہ ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ حفاظت ہو رہی ہے، بندوں کے ذریعے ہو رہی ہے۔ دوسرا پہلو، دوسری آیت، جو دوسری چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کوئی بھی ذی شعور، ذی روح بھوکا نہیں رہے گا، اس کو رزق دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے نا، سب جانتے ہیں، سب کہتے ہیں، دھڑلے سے کہتے ہیں۔ اور یہاں اتنی بات نہیں، حوالہ میرے ذہن سے ایک اور جگہ پر ہے کہ ہم تمہیں رزقن کریم، اور جگہ پر بھی ہم تمہیں بھی تمہاری آنے والی نسلوں کے بھی ذمہ دار ہیں رزق کے، اور رزقن کریم، باعزت روٹی۔ یہ بڑی بات ہے، باعزت رزقن کریم دیں گے، باعزت روٹی دیں گے، اس کے بھی ہم ذمہ دار ہیں۔ وہ وعدہ کس نے پورا کرنا ہے، یا وہ وعدہ کیسے پورا ہو رہا ہے، یہ سوچنے والی بات نہیں۔ یہ وعدہ تو ہم کہتے ہیں انسانوں نے کیا، یہ پتہ کیوں کہتے ہیں، بات ٹھیک کہتے ہیں۔ آگے حدیثوں کا جو معاملہ ہے نا، روایات، تو وہ بھی اللہ نے بندوں کے ذریعے محفوظ کی ہیں، 250-300 سال بعد لکھی گئی، تو بہت اللہ کے نیک بندے تھے تو انہوں نے محفوظ۔ قرآن بھی اللہ کے بندوں کے ذریعے محفوظ ہو گیا، اور روایات بھی اللہ کے بندوں کے ذریعے محفوظ ہو گئی۔ وہ اس لیے بات کرتے ہیں، حالانکہ وہ غلط بات کرتے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کا دعویٰ ہے، ان کا دعویٰ نہیں اللہ کا کہ ان کا محفوظ کروں۔ سر دست میں یہ کہوں گا کہ وہ موضوع نہیں ہے۔ موضوع یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کیسے فرمائی، انسانوں کے ذریعے، بندوں کے ذریعے، حفاظ کرام کے ذریعے۔ رزق کا وعدہ کیسے پورا کیا، ادھر پوچھیں ان سے، وہی معاشی اسلامی نظام پوچھیں ان محراب و ممبر کے جو مالک ہیں جہاں سے یہ بات بیان کی جاتی، وہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پورا کیا ہے، بتائیں ذرا کیسے پورا کیا ہے۔ کچھ بھی نہیں بتا سکیں گے میرے بھائیوں، پتہ ہی نہیں ہے۔ یہی کہیں گے آپ کو کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھا کریں، یا سورہ یاسین صبح پڑھ کے نکلا کریں، حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی، رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور بہت سارے ورد وظائف میں بہت عرض کر چکا ہوں، ذرا بھری پڑی ہیں دکانیں بھی، کتب خانے بھی، اور گھر بھی، اور یہ 5 صورتوں وغیرہ سے جو آپ کو وہ ورد اللہ تعالیٰ نے اس طرح حفاظت فرمائی ہے۔ قرآن کی حفاظت اس طرح فرمائی ہے کہ فلاں فلاں ورد وظیفہ کرتے رہو، قرآن محفوظ رہے گا، یہ آیت پڑھتے رہو، قرآن محفوظ رہے گا۔ اور رزق پھر کیوں نہیں گھر گھر پہنچتا، یہ کس طرح ہے اس کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دیکھ لیں، آپ خود سوچ لیں، میں سوچنے کی صرف درخواست، التماس، ریکویسٹ کرتا ہوں۔ رزق کا وعدہ بھی ہے اس کا کہ ہم ذمہ دار ہیں، ہم تمہیں عزت والی روٹی، رزقن کریم دیں گے۔ کتنے ہیں جو عزت والی روٹی کما رہے ہیں بیچارے ہیں، دیکھیں ذرا معاشرے میں کتنے ذلیل ہو کر، ذلیل و خوار ہو کر ان کو ملتی ہے۔ تو اللہ اس طرح پورے کرتا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، قطرے چاند، شبنم یا قطرے، شبنم کے قطرے، سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، رزاقی نہیں ہے، بخیلی ہے۔ یہ اس کو رزاق نہیں کہیں گے، معاذ اللہ، وہ بخیل نہیں ہے، رزاق ہے، خزانے ہیں اس کے پاس۔ تو پھر بھائی یہ رزق کا وعدہ وہ کس طرح پورا کر رہا ہے؟ رزق کا وعدہ اس طرح پورا کر رہا ہے جو روایات میں جس طرح لوگوں کو ورد وظائف بتاتے جائیں، اللہ کے اسماء الحسنہ کا ورد ذکر بتائیں، یہ آپ کے لیے اسم اعظم ہے، اس کا ذکر اتنی تسبیحات کریں، اتنی تسبیحات فلان آیت کی کریں، اور یہ کریں، اس طرح رزق پہنچے گا۔ قرآن کی حفاظت اس طرح ہو رہی ہے، پوچھیں۔ میں یہ بات آپ کو بتانا یا سمجھانا چاہتا ہوں
کہ اگر وہ بندوں کے ذریعے محفوظ ہے، حفاظ قرآن کے ذریعے، بندوں کے ذریعے، تو رزق کس طرح بندوں کے ذریعے؟ او میرے بھائیو، یہ ہے اصل چیز۔ یہ کس نے پورا کہا؟ یہ جو ہم منتخب کرتے ہیں لوگوں کو، یہ جو حکومت ہوتی ہے، یہ ہیں ذمہ دار، انہوں نے بچانا ہے۔ رزق کی تقسیم اس طرح ہونی ہے، اس طرح یہ ذمہ دار ہیں۔ ان کی پالیسیوں سے ہمارا رزق تنگ ہوتا ہے، کشادہ ہوتا ہے، غور ہی نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ذرا آنکھوں دیکھے مشاہدے ہیں، پرانی باتیں وہ بھی۔ اس وقت ہم بڑے چھوٹے تھے، بھٹو کا دور تھا، بعد میں ضیاء الحق کا دور آیا۔ اب تو یار آپ کے سامنے ہیں، یہ کتنے نمونے ہیں، کتنے نمونے ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ ہم نواز شریف کی حکومت دیکھ چکے، زرداری کی دیکھ چکے، ہم عمران خان کی 3.5 سال کی حکومت دیکھ چکے، اس کے بعد شہباز شریف کی یہ 16 مہینے کی، اب یہ نگرانوں کو ہم دیکھ چکے۔ اب بھائی یہ ذمہ دار ہیں ہمارے رزق کے، انہوں نے پالیسیاں بنانی ہیں۔ دیکھیں یہ قرآن کی آیت کے مطابق یہ ذمہ دار، ان کی طرف تو ہمیں آنے ہی نہیں دیا جاتا، بلکہ یہ تو سیاست تو بہت بری چیز ہے، گندی چیز ہے۔ اعلان کہتے ہیں ہم تو غیر سیاسی لوگ ہیں، یہ دعوت اسلامی والے، یہ تبلیغی جماعت والے، سیاست سے تو ہمارا تعلق ہی نہیں ہے کوئی، اس کی طرف تو آنا ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو کیا کدھر جانا تھا، کس طرف سٹرگل کرنی تھی، کن کا گریبان پکڑنا تھا؟ ہم کو کس طرف لگا دیا گیا، کنہوں نے لگایا؟ سمجھ نہیں آ رہی کن لوگوں نے لگایا ہے، پھر کیوں لگایا ہے؟ ان کو ان سے روزی روٹی ملتی ہے، رزق لگا ہوا ہے ان لوگوں کا، جنہوں نے ہمیں دوسری طرف لگا دیا، کہیں اس طرف رخ نہ کر لیں، کہیں یہ ان کا گریبان نہ پکڑ لیں۔ ہم تو ان کے کرندے ہیں، ہمارے آقا تو وہ ہیں، ہم ان کی خدمت کرتے رہیں، وہ ہماری کرتے رہیں، ہمارے چلتے رہیں مدرسے، ہمیں بھی زکاتیں ملتی رہیں، مال ملتا رہے، ہماری دکانداری بھی چل رہی ہے، وہ بھی چل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ ہے بات، رزق کا وعدہ اس کا ہے جس طرح قرآن کی حفاظت کا وعدہ، یہ آپ سمجھے مثال، یہ میں بتانا چاہتا ہوں، جس طرح قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ پورا فرما رہا ہے، اس طرح ہی رزق کے وعدہ پورا ہونا ہے۔ کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے، وہ بھی بندوں کے ذریعے پورا ہو رہا ہے، یہ بھی بندوں کے ذریعے پورا ہونا ہے۔ تو آپ خود سوچ لیں۔ تو بھائیو اس طرف آنا پڑے گا، ان کے گریبان پکڑنے پڑیں گے، ان کو بتانا پڑے گا، یہ ہے خدائی، یہ ہے، اس طرح تقسیم ہوگی۔ یہ تقسیم نہیں جو اب ہے کہ امیر ہے تو امیر ہے، اللہ نے بہت دے دیا ہے، جو غریب اللہ نے ایسا رکھا ہوا ہے، اور ایسے احمق ہم غریب ہیں، ہم اسی پر ہی مطمئن ہو گئے ہیں۔ یہ قناعت بڑی اچھی چیز ہے، راضی رضا رہنا بہت اچھی بات ہے، بس اس پر ہی راضی رہیں، اللہ نے رکھا ہی ایسا ہے۔ لعنت اپنے آپ پر میں کہوں گا کہ ہمیں شعور ہی نہیں ہے، یہ ہے ہماری عقل، ہمارا شعور، اسی پر ہی مطمئن ہو گئے، انہوں نے مطمئن کر دیا، اور کرنے والے محراب و ممبر والے یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں ان سے پوچھیں، یہ ہیں، یہ وسائل پر قابض ہیں، اور انہوں نے غریبوں تک، بھوکوں تک رزق پہنچانا ہے، یہ ذمہ دار ہے۔ بس یہی میں بات کرنا، اگر آپ سمجھ گئے یا میں سمجھا سکا آپ کو کہ جس طرح قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور بھی اس کے جو بھی وعدے ہیں وہ بندوں کے ذریعے پورے ہونے ہیں، اور یہ رزق کا وعدہ بھی اس کے بندوں کے ذریعے پورا ہونا ہے، اور یہ بندوں نے ہی کرنا ہے۔ تو بس یہ میں بات آپ سے کہنا چاہتا تھا۔ تو وہی التماس آپ سے کہ آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹس کیا کریں۔ آپ کا شکریہ، والسلام۔